السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں مکہ میں ایک ہوٹل ہے برج الشریعہ، کافی پاکستانی بھائی یہاں پہ ٹھہرتے ہیں، اس کا ریویو کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ اس ہوٹل میں آپ کو رہنا کیسا ہوگا، کہ آپ کو رہنا چاہیے یا نہیں، اس کے فائدے کیا ہیں یا کیا مشکلات آپ کو پیدا ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے بینیفٹ کی اگر بات کریں تو اس ہوٹل میں جو ہے نا آپ کو جو ہے نا اے سی 24 آور ملے گا، اس کے بعد واش روم میں گرم پانی بھی آپ کو ملے گا۔ اس ہوٹل کے روم بھی کمپیریٹیولی کافی بڑے ہیں، یہ 2 لفٹ ہیں، یہ اوپر جو ہے نا سٹیئرز جا رہی ہیں، اور اس کے سیکنڈ فلور پہ جو ہے نا یہ ان کا وہ کینٹین بھی ہے، تو آپ کینٹین سے پاکستانی کھانا ایزیلی جو ہے نا وہ کھا سکتے ہیں۔ اس ہوٹل کا جو حرم سے فاصلہ ہے، گاڑی کے ذریعے ان کی شٹل سروس جاتی ہے، تقریباً 10 منٹ لگتے ہیں، تقریباً یہ 4 سے 5 کلومیٹر ہے، اور ان کے پاس ایک ہی گاڑی ہے، اور یہ گاڑی آپ کو سامنے نظر بھی آ رہی ہے۔ اچھا، ایجنٹ آپ کو کہیں گے کہ 2 گاڑیاں، 2 گاڑیاں نہیں، ایک ہی گاڑی ہے، اور اگر آپ گاڑی مس کر دیں تو دوسری گاڑی میں بیٹھنے کے لیے تقریباً آپ کو 50 منٹ بعد جو ہے نا وہ گاڑی آتی ہے، تو 50 منٹ آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ یہ سیکنڈ فلور کی لابی کا ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں، ہوٹل کافی صاف ہے، باہر کی تو یہ اچھی طرح صفائی کرتے ہیں، مگر جہاں تک بات ہے رومز کی، تو رومز کی صفائی نہیں ہوتی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ روم آپ کو نظر آ رہا ہے، ہر روم میں تقریباً 4 بیڈ پڑے ہوتے ہیں، یہ سامنے ٹی وی ہے، اور اس کے بعد یہ جو بورڈ ہے چھوٹا سا، یہ اسی والا ہے، نظر آ رہا ہے بورڈ۔ تو یہ روم کمپیریٹیولی کافی ٹھیک تھا، کھلا تھا، کشادہ تھا، صاف تھا، تو آپ ایزیلی اس میں رہ سکتے ہیں آرام سے۔ 4 بیڈ اس میں پڑے ہوتے ہیں، ہم تو ڈبل روم ہم نے لیا تھا، تو ہم نے اس میں جو ہے نا 2 بندوں نے گزارا کیا تھا۔ یہ سامنے کبرڈ ہوتا ہے، اس میں آپ سامان اپنا رکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ یہ نیچے کی طرف جو ہے نا وہ فریج بھی لگا ہوتا ہے، تو اگر آپ نے کوئی چیزیں اپنی رکھنی ہے خراب ہونے سے بچانے کی، تو وہ آپ فریج میں بھی جو ہے نا رکھ سکتے ہیں۔ یہ کافی دوست ساکٹس کی پتہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ کون سی ساکٹ یوز ہوتی ہے، تو یہ 3 فیس دیکھیں، یہ آپ اپنے پاس لیں تو اس میں جو ہے نا اپنا چارجر لگا سکتے ہیں۔ یہ فریج ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ آرام سے اپنی چیزیں رکھ سکتے ہیں۔ یہ واش روم ہے ان کا، اس میں شاور بھی لگا ہے، گرم پانی بھی آتا ہے، کمپیریٹیولی کافی اچھا تھا واش روم۔ آپ جو ہے نا اس میں آرام سے جو ہے نا وضو وغیرہ کر سکتے ہیں، تو واش روم کے بارے میں سیٹسفائی تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کو گاڑی اترتی ہے، اور یہاں سے آپ پیدل جو ہے نا تقریباً 10 منٹ کا فاصلہ ہے تو آپ حرم پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بالکل کلاک ٹاور کے نیچے یہ اتارتی ہے، اور یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کافی جو ہے نا عمرے کے لیے لوگ جو ہے نا سیدھا حرم کی طرف جا رہے ہیں، یہاں سے تقریباً 10 منٹ کا فاصلہ ہے۔ ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو فوراً جو ہے نا پہنچنا پڑتا ہے 10 منٹ کے اندر اندر، نہیں تو زیادہ تر جو ہے نا گاڑی نکل جاتی ہے، اور اگر گاڑی نکل گئی تو گاڑی ایک ہی ہوتی ہے، تو آپ کو جو ہے نا تقریباً 50 منٹ تک ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ بزرگ ہیں تو آپ اس ہوٹل میں نہ ٹھہریں، کیونکہ ان کو آنے اور جانے میں کافی تکلیف ہوگی، لہٰذا آپ قریب کا ہوٹل۔ اور دوسرا، جب آپ کی واپسی کی فلائٹ ہوتی ہے تو ایئرپورٹ کی گاڑی آپ کو 9 گھنٹے پہلے آتی ہے، اور 9 گھنٹے پھر آپ کو جو ہے نا ویٹ کرنا پڑتا ہے، تقریباً 6-7 گھنٹے ایئرپورٹ پہ۔ تو یہ چیز آپ نوٹ کر لیں کہ یہ بہت پہلے جو ہے نا لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔ یہ میں نے ان سے بات بھی کی تھی، مگر یہ لوگ نہیں مانے، تو یہ چیز اپنے نالج میں رکھیے گا۔ باقی آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ نے اس میں ٹھہرنا ہے نہیں ہے، میں نے ان کے دونوں جو ہے نا اسپیکٹ بتا دیے ہیں۔ دوسرا، اگر آپ کو بولیں کہ آپ اپنا جو ہے نا روم خالی کر لیں، گاڑی آ گئی ہے، تو سب سے پہلے آپ نیچے آ کے دیکھ لیں کہ گاڑی آئی ہی نہیں ہے۔ اگر فیملی ہے تو انہیں بولیں کہ روم کے اندر ہی ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ گاڑی آ گئی ہے۔ اگر گاڑی آئی تبھی روم خالی کیجیے گا، ویسے روم نہ خالی کیجیے گا، نہیں تو آپ کو ریسیپشن پہ کافی ویٹ کرنا پڑے گا، جو کافی مشکل کا باعث ہوگا۔ کائنڈلی میرے اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔